أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذالک یہ من انبائی کچھ خبریں ہیں، خبروں میں سے ہیں، الغیبی غیب کی، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں اسے، الیکا آپ کی طرف، وما اور نہ، کنت تھے آپ، لدیہم پاس ان کے، اذ جب، یلقون وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم قلمیں اپنی، ایہم کون ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، مریم علیہ السلام کی، وما اور نہ، کنت تھا تو، تھے آپ، کون تھے تا آپ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہ تھے، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت بھی ان کے پاس تھا۔ ذالک من انباء الغیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، کرا کر رہے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کی والدہ ان کو ہیکل میں لے کر گئیں کہ یہ بچی میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی ہے، اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، تو اسے یہاں بیت المقدس میں رکھا جائے، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہاں تو ہمیشہ ہی مرد رہتے ہیں، لڑکی کے لیے تو یہاں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ عورتیں تو یہاں نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت ہی ان یوزول، غیر معمولی چیز تھی۔ اس پر انہوں نے اپنے کچھ خواب کا بھی تذکرہ کیا، جس پر پھر سب جھگڑنے لگے کہ ہم اس بچی کی کفالت کریں گے، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ یعنی ان کے نزدیک بھی یہ بہت بڑی نیکی کا کام تھا، اور ہر کوئی اپنے اپنے تئیں یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ نیکی مجھے ملے۔ بہرحال جو قرآن اندازی ہوئی تو ان کے خالو یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرہ نکلا، جو ان کو لک آفٹر کرتے تھے، ورنہ تم تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ ہی تم اس وقت بھی حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ گویا اس آیت کے ذریعے بدعت کا بھی جواب مل گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں اور غلط عقیدت اور عقیدے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
ان کے اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے، اس آیت سے ان دونوں عقیدوں کی واضح تردید ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ غیب کی خبریں کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔